مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا جب معراج پہ گئے، بہت ساری احادیث، بہرحال وہ حدیث معراج خود ایک طولانی ہے اور اس کے کچھ پارٹس ہیں، ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کے 3 سٹیپس ہیں تاکہ ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے قریب کر سکیں۔ پروردگار نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، یعنی اگر جو ہم عمل کرتے ہیں، ڈیڈز انجام دیتے ہیں، اگر وہ خدا کی پسندیدہ ہیں، خدا اس کو پسند کرتا ہے، خدا اس سے راضی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ اے احمد، جس کے عمل سے میں راضی ہوتا ہوں، میں اسے 3 کوالٹیز دیتا ہوں۔ اب اصل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو خدا ہم سے راضی ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو ہم اپنے اندر ان کوالٹیز کو ایجاد کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلی چیز، خدا ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ میں اسے ایسا شکر عطا کرتا ہوں کہ جو نادانی اور جہل سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، تھینکس کرتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز کے بعد مستحب ہے شکر کا سجدہ کرنا، یا ویسے ہی، لیکن عموماً زندگی میں ہم کمپلین زیادہ ہے۔ جب ہماری دعا شروع ہوتی ہے تو ہم یہی نہیں کہتے خدا تیرا شکر، تو نے آج دن دیا، تو نے آج رزق دیا، تو نے آج نماز کی توفیق دی، تو نے اچھا گھر دیا، تو نے اچھے دوست دیے۔ ہم نہیں کرتے، ہم بلکہ یہ کہتے ہیں پروردگار یہ نہیں ہے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ وہ جو ہے اس کا تو شکر کرو۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم شکر کرو میں اضافہ کروں گا۔ لیکن کیوں شکر بہت امپورٹنٹ ہے؟ یہ جب خدا پہلی کوالٹی اپنی رضا کے لیے شکر دے رہا ہو۔ اگر آپ اولیاء خدا کو دیکھیں، سجدوں میں راتیں گزر جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو خود خدا کا محبوب خدا کی بارگاہ میں ریت پر اپنے رخساروں کو رکھ کر، خود اللہ کا محبوب ہے، حبیب ہے، جس کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہے۔ ازواج رسول خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو شکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مگر میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں۔ شکر بہت امپورٹنٹ۔ تو ہم اپنی لائف میں دیکھیں ظالموں، ہم کتنی دیر شکر کا سجدہ کرتے ہیں، سر رکھ کر شکرن 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 کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ مستحب ہے نا شکر کا 100 ٹائم آپ شکر کریں اس کو، مگر آپ کی توجہ بھی تو ہو خدا کی طرف۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہماری توجہ خدا کی طرف ہوتی نہیں ہے، ذہن کہیں اور ہے۔ اتنی زیادہ ونڈوز کھلی ہوئی ہیں درمیان میں موبائل کی طرح کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خدا سے مانگ رہا ہوں، دھیان کہیں اور ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں دھیان ہوگا دنیا بھی پھر ویسی ہوگی، مگر اس کی بارگاہ میں جاتے وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ میں اس کو ایسا شکر دیتا ہوں جو جہل اور نادانی سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ پیور میرا شکر کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کبھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ عزیزان محترم، دوسری چیز، پروردگار اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں۔ دوسری چیز کیا دیتا ہے؟ کہا میں اس کو ایسا ذکر دیتا ہوں جسے وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ ایسا ذکر تعلیم دیتا ہوں، اذکار، کہ جسے وہ بھول ہی نہیں سکتا۔ اب بہرحال انسان اپنی زندگی میں ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، بعض اوقات لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ بہرحال پڑھیں، تسبیحاں پڑھیں، ذکر کریں۔ انسان ذکر 3 طرح کا ہے، ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، ایک ذکر
انسان کے قلب سے ہوتا ہے، ایک ذکر انسان کے باڈی کے پارٹس کرتے ہیں. زبان سے انسان استغفار کرے، لا الہ الا اللہ کرے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ جب انسان کا قلب اس ذکر کے ساتھ فریکوینسی اس کی میچ ہو جائے تو پھر اس کی باڈی خود ذکر کرتی ہے. یعنی انسان جب حالت ذکر میں ہو، اور حالت ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں تسبیح لی ہوئی ہے تو آج کل تو ڈیجیٹل بھی آ گئی ہیں، نہ، ضروری نہیں ہے. کاؤنٹنگ فیکٹر ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے ذکر ایسا کرو چاہے وہ ایک دفعہ ہو، تمہارے وجود میں پینیٹریٹ ہو جائے. یعنی جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کی آنکھیں گناہ نہیں کرتی. جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کے ہاتھ کسی کو نقصان نہیں دیتے. جب انسان ذکر کی حالت میں ہے تو اس کی تھاٹس نیگیٹو نہیں ہوتی. ذکر ہے. قرآن کی جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. جب یہ آیت، اور اس آیت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے پوچھا مولا یہ جو قرآن میں آیت ہے ذکر کی بات کر رہی، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، ہماری گفتگو کرو، ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے. عزیزان محترم، کربلا میں معصومین سے پوچھا گیا، جو اصحاب تھے، کمپینینز تھے، ان کے بازو کٹ رہے تھے، ان کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے تھے، تو کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ان کا ذکر موجود تھا. جب امام کے سامنے ہوں تو حالت ذکر ہے، اور جب حالت ذکر میں آدمی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. جب بی بی زینب سے پوچھا اس لعین نے کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو کیا ارشاد فرمایا حضرت زینب نے؟ ما رأیت الا جمیلا. یہ کسی اور کو نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بی بی زینب حالت ذکر میں تھی، اور جب ذکر ہو تو قرآن کی آیات اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اے اطمینان پانے والے نفس، خوب یہ حالت ہے. ہم اپنے آپ کو حالت ذکر میں لے کر آئیں. انسان دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اور انسان کائنات کی نشانیوں کو نہ دیکھے. انسان دنیا کو نہ یہی دیکھتا ہے، در و دیوار دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اندر سٹک ہے، اتنا زیادہ اندر پرابلم میں ہے کہ ہم ذرا سی چیز کو بھی ریویل نہیں کر پا رہے. کائنات کے کوئی جلوے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے. ہمیں گناہ لذت لگتا ہے. گناہ ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم حالت ذکر میں نہیں ہیں. ہم نے اتنا اپنے آپ کو اوور ڈوز کر دیا ہے انوانٹیڈ انفارمیشن سے صبح شام، کہ جو ہمیں نماز کے اندر بھی حالت ذکر میں آنے نہیں دیتی. انسان نماز میں جائے، قرآن سورہ مومنون میں نماز والے کی کیا نشانیاں بتا رہا ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو خشوع خضوع میں ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری نمازیں ہم کانپتے ہوئے پڑھیں، لیکن کوئی تو نماز ہو جس میں ہم کانپیں. کوئی تو سجدہ ہو رات کا جس میں ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکلے. کچھ تو ہو، کچھ تو جلال نظر آئے، کوئی تو جمال نظر آئے. یہ خاتون جب محراب میں نماز پڑھتی ہیں تو ہر عبادت میں الگ نور ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہا. حالت ذکر ہے. تیسری اور آخری چیز، اور آپ سے التماس ہے دعا، پروردگار اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں، اور ایسا مزہ چکھاتا ہوں کہ دنیا کی محبتیں اس سے منقطع یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو کیا مجھے خدا سے محبت ہے؟ کیا میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں چاہتا ہوں خدا سے ملوں؟
میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میری خدا سے ملاقات ہو. مرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ مرنا خدا سے ملاقات ہے. خوب یہ تبھی ممکن ہوگا جب مجھے محبت ہوگی. اب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، خاص طور پہ جوان بیٹھے رہے، جوان کو جلدی محبت ہو جاتی ہے. کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کیا کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ لباس چینج کرتا ہے، کلر چینج کرتا ہے، خوشبو ویسی لگاتا ہے، سب کچھ ویسی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کو محبت ہو گئی.